میں اور ایک سیمینار سے مخاطب ہوں یہاں، تو میں اپنی اس سیمینار کو جس نے ارینج کیا اور خاص کر میڈم کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں. تو یہاں پہ ٹائم کا بہت کمی ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ سب اپنا اپنا انٹروڈکشن کرے کہ ہمیں پتہ چلے کہاں سے کون سا این جی او آ رہے، لیکن ابھی ہم بیٹھیں گے. ہمارا اصل مقصد جو تھا این جی او الائنس، کیونکہ اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ این جی او 5-6 سال سے بالکل انٹیریئر منسٹری پچھلے جو گورنمنٹ تھے جو بھی تھے اس نے این جی اوز کے اکاؤنٹ بھی بند کر دیے. سب مجھے پتہ ہے، میں ساری کوارڈینیشن انٹیریئر منسٹری پچھلے 2 حکومتوں سے میں نے بہت زیادہ کوشش کی. فنڈنگ بہت آ رہا ہے، بہت زیادہ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ آ جاتے انٹیریئر کا. ابھی اس کے لیے ہم نے اور پاک آرمی نے مل کے ایک کمپنی بنائے، خان بابا واٹر سروسز. ہم ڈونیشن بھی لے کے آ رہے ہیں، ہم انویسٹمنٹ بھی لے کے آ رہے ہیں. اور ہم آپ کو بتا دیں اب اس وقت پاکستان پہ کوئی بھی کنٹری اعتماد نہیں کر رہے، کیونکہ پچھلے آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ یہ جو حکومت گزر گئی ہے جو بھی ہے جس کا بھی ہے، لیکن انہوں نے ڈونرز کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی. جس طرح ڈونر کو این او سی دے رہے ہیں اس سے پہلے پیسے لیتے ہیں، پھر اس میں اپنا خاندان یار دوست جو ہے بڑے بڑے پروجیکٹ اسلام آباد میں انوالو کرتے ہیں. جب صبح میں بھی جاتا ہے وہ بھی اسی طرح کام ہوتا ہے. تو جو ٹیلنٹ لوگ ہیں پاکستان میں جدھر بھی سندھ میں ہے بلوچستان میں ہے اس کو وہ اپرچونٹی وہ نہیں ملتا ہے. تو میں نے یہاں پہ تقریباً دفتروں کا وزٹ بھی کیا ہے. ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ڈونر کانفرنس کر رہا ہے اسلام آباد میں، پرائم منسٹر آف پاکستان چیف گیسٹ ہے، اور ہم یہاں پہ کراچی میں ہم کوشش کریں گے کہ ہر ڈویژن سے ہم 2 این جی او سلیکشن لے لیں. اور ہمارا 11 ممالک میں سیمینار ہے. ہم تھوڑا سا آپ کو انٹروڈکشن کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے. میں نے بار بار حکومت کو بھی کہا ہے کہ اس وقت 5 سال سے 1 روم 1 ٹیچر پروگرام جو ہے یہ تقریباً 13,000 سکولز ہیں پاکستان میں جو بند پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ٹیچر میں اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں جو فیمیل ٹیچر، کیونکہ یہ گھروں کے اندر ہوتا ہے، وہ اپنی گھر کے اندر اپنا روم بھی دیتے ہیں، اپنا واش روم بھی دیتے ہیں، 30-40 بچوں کے لیے گھر میں چٹائی بھی دیتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں. تو ایسا ملک میں ایسا لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی فیمیل ٹیچر ہیں، جو 13,000 ٹیچر ہے جو پاکستان کو اپنا جو ہے کنٹریبیوشن دکھا رہے ہیں. ایک ٹیچر کو اب کیا دے رہے 8,000 روپے، گھر بھی ان کا، واش روم بھی ان کا، پانی بھی وہ لے کے آ رہے. تو کتنا بڑا پاکستان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے اس کو پتہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی آواز ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے سن لیا ہے. میں آپ جو آیا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف چاہتے ہیں، پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ لوکل جرگہ بنے، علاقے کے مسائل کی نشاندہی ہو، مسائل کی نشاندہی ہو کہ ضلع میں کیا پرابلم ہے. میں نے پرسوں کراچی کا ایک جگہ کا وزٹ کیا، اتنی بڑے بڑے بلڈنگیں خالی پڑے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. اور خفا نہ ہو کراچی والوں، یقین کریں مجھے جو کراچی ہے کہ مجھے بہت افسوس ہو گیا کہ کراچی کا کوئی پوچھنے والا نہیں. اب خود سوچ لیں کراچی میں جو لوگ چاہے بلوچستان میں ہوں، چاہے کے پی کے میں ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں، وہاں پہ قتل کر کے ادھر بھاگتے ہیں تو بس مزے کرتے ہیں. یا غیر ملکی لوگ آپ دیکھ لیں، میرے پاس سٹیٹمنٹ تھی پہ تھا کہ میں نے کراچی کو ہم دہشت گردوں سے پاک کر دیں گے، اور جو مشکوک لوگ ہیں اس سے بھی ہم پاک کر دیں گے. خدا کی فضلت میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، یہاں پہ اتنا غیر ممالک لوگ تھے. اور اس میں اسپیشل بتا رہا ہوں، میں کچھ سے ڈرتا نہیں ہوں، زیادہ نیو افغان پیپل تھا.
آپ یہ مجھے آپ کے ایک ایک چوک میں 50 اور 100 بندے کھڑے ہوتا ہے تو کراچی لوگوں کا کیا جینا ہوگا. ایجوکیشن کراچی کا تباہ ہے، ہیلتھ تباہ ہے. جو عام کراچی کے شہری ہے وہ کیا سوچیں گے کہ میرا سرکاری اسکول کدھر ہے، میرا اسکول کدھر ہے. تو یہاں پہ مہنگائی کو آپ دیکھ لیں تو اس کا ہم بہت بڑی باتیں نہیں کرتے، ٹائم کی بہت شارٹی ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، خاص کر این جی اوز وہ این جی او ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک این جی او رجسٹر کرواتے ہیں. کتنی مشکلات ہے رجسٹریشن میں مجھے پتا ہے. پھر وہ اپنا آفس بناتے ہیں، سب کچھ. ارے وہ نہیں بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھ لیا کہ یہاں پہ کراچی میں این جی او کیسا اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. این جی او کو اگر موجودہ حکومت فائنینشلی سپورٹ دے دے، میں یہ بات نہیں کہتا ہوں، نگران حکومت سے میرا اپیل ہے، خاص کر سندھ حکومت کو، کہ یہاں این جی او پہ بہت بڑا کام ہونا چاہیے. فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس ابھی 2-3 منسٹریاں ہیں، کوشش کریں کہ سوشل ویلفیئر کو توجہ دے دیں. سوشل ویلفیئر وہ ادارے ہیں جو ہر صوبے میں، ہر ضلع میں سوشل لوگوں کو اکٹھا کر کے اور اس کو مدد کرتے ہیں. پہلے رجسٹریشن میں، پھر اسی طرح اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں. لیکن ابھی تو میرے خیال میں ان بیچاروں کے پاس خود بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم ابھی بات کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے لیٹر آ گئے پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے چیف سیکرٹری سندھ کو. سارے ویڈیو، سارے لیٹر. پھر ہم چیف سیکرٹری کے بہت زیادہ مشکور ہیں، کیونکہ چیف سیکرٹری صوبے کا ایک بادشاہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں لیٹر کمشنر کراچی اور کمشنر حیدرآباد کو لکھا. اور کمشنر کے ساتھ جب ہمارے میٹنگ تھا، ہم نے اس کو بتا دیا کہ ہر ضلع سے آپ ہمیں 20 بندے دے دیں. اللہ کی فضل و کرم سے حیدرآباد ڈویژن، کراچی ڈویژن، سب کی وہ لسٹ آ چکا ہے. اب ہم یہاں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کچھ الائنس بنائیں گے، کیونکہ ریکمنڈیشن تو یہ لوگ کریں گے. فنڈنگ کا ایشو نہیں ہے. فنڈنگ انشاءاللہ اب ہمارا یہی پلان ہے کہ یہاں کراچی سے ہم 2 این جی او لیں گے جو سندھ کے لیے وہ بڑے بڑے پروپوزل بنائیں اور ہم اس کو اسلام آباد لے کے جائیں. منسٹری آف ایجوکیشن، ہیلتھ، مختلف منسٹریوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ بھی کیا. ہمارے اور بھی ادارے ہیں وہاں پہ جو این جی او سندھ کے لیے بڑا پروپوزل بنے، چاہے وہ ایجوکیشن کو. فرسٹ آف آل تو ہم یہ 3,500 اسکول جو بند پڑے ہوئے ہیں اس کو بھی دوبارہ سٹارٹ کریں گے. اور میرا پاکستان گورنمنٹ نے 40 سال میں صرف 12,000 اسکول بنائے. 1 روم 1 ٹیچر پروگرام. میں نے وفاق کو بھی کہا ہے، میں صبح کو بھی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 1 سال مجھے ٹائم دے دیں، میں 15,000 اسکول نیو بناؤں گا. 15,000. تو کیونکہ اس پہ میں اگر ڈیٹیل پہ سے جاؤں، کیونکہ پشاور اسکول کا جب واقعات آئے ہم نے 3-4 کنسپٹ لکھے تھے پاکستان کے لیے. اس میں صرف یہ 1 روم 1 ٹیچر پروگرام ملالہ یوسفزئی فنڈ سے انہوں نے کہا ہم فنڈنگ دے رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ کہ حکومت ساتھ نہیں دے رہے. میں تو ابھی بھی موجودہ وزیر اعظم سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارا ہیرا ہمارے پاس پاکستانی ہے. 2 ہیرے ہیں، ایک ملالہ یوسفزئی، ایک ہینا، جو دنیا میں بیٹھی ہوئی. اور اس کے لیے ہم نے پلان بنا دیا 11 ممالک میں. ہم سندھ سے بھی این جی او کو لے کے جائیں گے. ہم آپ کو انٹرنیشنل آفس بنا کے دیں گے. ہم ایسے بات نہیں کرتے کہ سیاسو والے لوگوں کے ساتھ. لیکن آپ سے گزارش ہے، میڈم کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کوشش کریں کہ ہمیں ایسے این جی او کو دے دے جو کراچی میں ان کے ساتھ سیٹ اپ ہوں. اس نے پہلے کوئی پروجیکٹ چلائے ہوں اور اس کی کیپیسٹی ہوں. 2 ادھر اور 2 جائیں اسلام آباد، تاکہ ہم اس کو انٹرنیشنل لے کے جائیں. اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی صوبے کے لیے پروپوزل پیش کرے اور بڑے بڑے فنڈنگ صوبے میں. ہم یہ نہیں کرتے، ہم 2 نمائندے لے کے جائیں. اللہ کرے کہ کل 20 جائیں، کیونکہ ابھی تو 4 ممالک ہے، 2 بندے بھی کم ہیں. لیکن ہم انیشل جو اپنے ڈیلیگیشن بنا رہے، 2 کراچی کے ہیں، 2 بلوچستان کے، 2 کے پی کے ہیں. اور ہم پورے ٹیم کے ساتھ جائیں گے اور ہم پورا ورلڈ دنیا کو ثابت کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں نیٹ ورک بنایا. یہ آپ کے سامنے ہے، جو بھی پریزنٹیشن پیش کر. اور ہم حکومت کے ساتھ مل کے دیکھو، آپ کے پاس کل ایگریکلچر کا پروجیکٹ ہوں گے تو آپ کے پاس فیڈرل
मिनिस्ट्री का एग्रीकल्चर का सारे कांटेक्ट आपके पास होंगे, वो आपसे डेटा शेयर कर रही है। पारा इसमें बहुत मतलब है कि डिस्कशन होगी। एनजीओ के लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को मशहूर है कि आप लोग यहाँ पे आएँ, लेकिन हम हर किसी का इंट्रोडक्शन टाइम के शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे जिस तरह सादिया ने कहा है कि कराची में जो एक जगह से गुजर रहे, अगर ट्रैफिक जाम होगा तो आपको 2 घंटे भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसीलिए हमने सेकंड टाइम प्रोग्राम रख दिया। हमारा आज एक और भी प्रोग्राम था, हम उसको पोस्टपोन भी इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम थोड़ा सा आपके साथ बैठ के एनजीओ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो बंदा वो जिम्मेदारी उठा ले कि जो पूरा कर सकते। पूरा क्या करेंगे? अभी तो कराची डिवीजन, हैदराबाद से कोई आए हैं? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद डिवीजन की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, कराची की लिस्ट कुछ आए हुए कुछ मौजूद है। हम कमिश्नर साहब को कहेंगे कि ये, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको पता है कि हालात ऐसे हैं कि डीसी के पास इतना टाइम नहीं होता है जब तक लोकल बंदा उसके पास ना जाए। एक तो प्लान बना रहे हैं। मैं तो सबसे पहले कमिश्नर हैदराबाद का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने सिर्फ 4 दिन में 9 के 9 जिलों का पूरा डाटा मुझे भेज दिया, पूरा नाम, कांटेक्ट नंबर, सब कुछ भेज दिया। तो हमने इसलिए हैदराबाद के 2 बंदे बुलाए हैं कि ताकि वो हैदराबाद डिवीजन पे करें। कराची में जिसके पास सेटअप हो, एनजीओ सेटअप और ये कुर्बानी देने वाला है, इंशाल्लाह हम उससे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न कि इंशाल्लाह 2 महीने बाद आप आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, लेकिन वो एनजीओ जो अपने सिंध का कंसेप्ट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, वहाँ दे सकते हैं, तो वो आपस में फिर आप लोग बैठ जाए ऐसे एनजीओ। और इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मशहूर, खासकर मैडम को मैंने स्पेशल, उनको परसों जो है मैं इतना उनकी मशहूर हूँ कि कराची में हमारे प्रोग्राम तो ये थे कि हम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के साथ गए 2 दिन, हम बल्कि 10 दिन हम गए। उसका भी कसूर नहीं है, एक मिनिस्टर को 3 मिनिस्ट्री दे दिए, तो कहाँ पे मिनिस्ट्री, वो कहता है कि अभी तक वो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री गया भी नहीं है। मैं इस फोरम के वसातत उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम आप थोड़ा सोशल वेलफेयर को भी थोड़ा सा टाइम दे दें, इसके लिए स्पेशल फंड्स महदूद कर लें कि ताकि वो थोड़ा सा, मुझे तो पता नहीं पंजाब के पीके में तो मैंने देख लिया, बलूचिस्तान में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ना एनजीओ को थोड़ा सा फंडिंग दे रहा है। इस तरह है आप लोगों को? हाँ, बड़े आला पैमाने पे। हाँ, इतनी ऐसी जो बड़ा हाईली उनकी वर्किंग है, उनको बहुत ज़्यादा फंड मिलता है यहाँ से, और जो छोटी एनजीओ है उनको उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर। तो इसी तरह हाँ, बहरहाल हमारे